بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو میرے چینل کہانی ہٹ میں خوش آمدید۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ پیاز لہسن کی مہک اس کے بدن میں رچ بس گئی تھی اور دن بھر کی مشقت سے تھکن اس کی پور میں اس طرح سرایت کر جاتی کہ رات کو کروٹ بدلتے ہوئے بھی ایسے کراہتی جیسے کوئی مریض۔ محمد یاسر کی زندگی میں کوئی بھی رنگ نہ تھا۔ 8 سے 5 تھکا دینے والی ڈیوٹی اور رات 8 سے 10 ہوم ٹیوشن۔ بھول ہی گئے تھے محمد یاسر اور موزنہ حبیب کہ وہ کبھی ایک دوسرے کو کتنا چاہتے تھے۔ کتنا بڑا المیہ ہے نا کہ کچھ پانے کچھ بننے کی خواہش میں ہم اپنی زندگیوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ غیر محسوس انداز میں ہم اپنے آپ سے اپنے پیاروں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری اپنی زندگی کی تصویر کے رنگ دھندلانے لگتے ہیں۔ فریم بوسیدہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یاسر اور موزنہ کا بھی سارا فوکس اولاد پر تھا۔ 3 بیٹیاں، ان کا آنگن تتلیوں کے رنگوں سے جھلملا اٹھا تھا اور موحد ابراہیم ان کی آنکھوں کا تارا۔ بچوں کی خواہشات کی تکمیل انہی کو بام عروج پر دیکھنے کی تمنا اور ان کا مقصد حیات ٹھہرا۔ یاسر خوش لباس خوش مزاج یار باش تھا۔ کبھی تو سیاحت گویا اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ تیز دھوپ اسے سنہری دکھتی، بادلوں کو پریوں سے تشبیہ دیتا، صحرا پر فریفتہ پہاڑوں کا عاشق۔ اب تو یہ باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئی تھیں۔ فرصت ہی نہ تھی۔ کومل سی موزنہ اسے اتنی دلکش لگی کہ ماں کو راضی کر کے دم لیا۔ موزنہ پھولوں کی شیدائی کلاسیکی اور ادب کی رسیا، گویا چلتی پھرتی غزل۔ کتنا آئیڈیل تھا یہ جوڑا۔ نظر نہ لگے ان کو، ماں ہر ٹائم دم کرتی رہتی۔ نہ نظر لگی نہ کسی کے حسد کا نتیجہ تھا، بس ان کی کوتاہی تھی۔ دونوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی تھی، اپنے آپ کو بھی ایک دوسرے کو بھی بلا بیٹھے تھے۔ موزنہ شوقین تھی بچوں کے کپڑوں کی ڈیزائننگ کی، اس کے ہاتھ میں بڑی نفاست تھی۔ یہ شوق اس کے معاشی استحکام کا سبب بنا۔ رات کو کٹنگ کرتی اور دن کو سلائی۔ ورکنگ ویمن شانت ہو گئیں اور اپنی بیٹیوں کے دیدہ زیب ملبوسات موزنہ سے لے کر پکی پکی گاہک بن گئیں۔ ساتھ میں آرڈر ملنے پر شامی کباب اور نگٹس تیار کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی۔ یوں شانہ بشانہ کھڑی تھی یاسر کے موزنہ۔ یاسر، میری کمیٹی نکلی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہفتے بھر کے لیے شمالی علاقہ جات چلیں۔ کتنا اچھا لگے گا نا، بچے بھی خوب انجوائے کریں گے۔ اچھا دیکھوں گا، بہت مشکل ہے۔ جن بچوں کو ہوم ٹیوشن دیتا ہوں ان کے امتحان ہونے والے ہیں، آج کل ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی یوں بھی بندے کے ارمانوں کا خون کرتی ہے۔ شام کو پانی کی موٹر جل گئی اور ریفریجریٹر کا مسئلہ پہلے سے چل رہا تھا۔ موزنہ، پلیز تمہارے پاس جو پیسے ہیں نئی موٹر لگوا لیں اور ریفریجریٹر بھی نیا لے لیں۔ گھومنے کا پروگرام پھر کبھی صحیح، میں خود بندوبست کروں گا اور تم سب کو لے جاؤں گا گھمانے۔ لرزتے ہاتھ اور نم آنکھوں سے موزنہ نے پیسے یاسر کو پکڑا دیے۔ میرون رنگ کا نیا فریج آیا۔ بچے خوشی سے بے حال۔ امی دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے اس کا۔ اور موزنہ کو لگا خون کا بھی تو یہی رنگ ہوتا ہے، خاص طور پر ارمانوں کے خون کا۔ کتنی پھیکی کتنی بے رنگ ہے زندگی، ایک سے شب و روز، جیسے کسی کارخانے میں نصب مشینیں۔ جذبات سے آری موزنہ اپنا خواب ٹوٹنے پر رنجیدہ ہو رہی تھی۔ موزنہ کے بھائی عزیز کی شادی کی تاریخ پکی ہوئی تھی تو روٹین میں دراڑ پیدا ہوئی۔ عزیز نے بہن کو اچھی خاصی رقم دی۔ میری شادی ہے، میری خواہش ہے کہ تم خوب اچھی سی تیاری کرو، اپنے بچوں کی اور یاسر کی۔ من پسند لباس بنواؤ، دلہا کی بہن ہو، تمہیں سب سے منفرد نظر آنا ہے، بہت خوبصورت لباس بنانا۔ دوسرا نمبر تمہارا ہونا چاہیے، حسین دکھنے میں۔ موزنہ کو چڑھانے میں عزیز کو مزہ آتا تھا۔ دوسرا نمبر تو پہلا کس کا ہوگا؟ سمجھا کرو یار، پہلا نمبر میری دلہن کا ہوگا۔ او اچھا، ابھی سے؟ عزیز نے بہن کے گالوں پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ تم تو میرے دل کی مسند پر بہت بلند مقام پر براجما ہو پیاری بہنا، تمہاری جگہ کون لے سکتا ہے؟ تمہارا بھائی ہمیشہ تمہیں خوش رہنے کی دعا دیتا ہے، شاد و آباد رہو۔ لیکن دیکھو، ہر رشتے کا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، رشتوں میں توازن قائم رکھنے سے ہی تعلق پائیدار ہوتے ہیں۔ اوہ سوری یار، ویسے ایک بات ہے کہ اینی کے سسرال والے خوبصورت بہت ہیں۔ مہندی کی رسم کرنے پر لوگ وہاں پہنچے ہی تھے کہ موزنہ کا پاؤں رپٹا اور وہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس شوخ لڑکے کے کمنٹ نے اسے ششدر کر دیا۔ معذرت کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نرم ہوا کے جھونکے کی طرح وہ ہوا ہو گیا۔ جیولری اتارتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے موزنہ ایک لمحے کو ٹھٹکی اور اپنا بھرپور جائزہ لیا۔ کیا واقعی وہ گریسفل ہے؟ بہت خوبصورت لگ رہی تھی آج میں۔
ड्रेस بھی تو اتنا اچھا ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ یاسر کو تو میں نظر ہی نہیں آئی، اس نے میری تعریف نہیں کی، میرے لباس تک کو نہیں دیکھا اور نہ میری تیاری کو۔ فنکشن ایسے اٹینڈ کیا جیسے آن ڈیوٹی ہو۔ کچھ لوگ زندگی سے کتنا بھرپور ہوتے ہیں، ان کی چند لمحوں کی رفاقت زندگی بخش ہوتی ہے۔ مزنہ کو یاسر پر ترس آیا، جس میں تھوڑے غصے کی بھی آمیزش تھی۔ کتنی خشک زندگی گزار رہا ہے، میں تو اکتاہٹ محسوس کرنے لگی ہوں یکسانیت سے۔ اگلے دن بارات روانہ ہونا تھی، بھاگ دوڑ، خوشگوار مصروفیت، دل کو لبھا دینے والی ذمہ داریاں، رنگ، خوشبو، نغمے اور مستقبل کے سہانے سپنے۔ مؤذنہ، ایسے ہی رہا کرو تیار شیار، مجھے لگتا ہے تم ہنسنا، گانا، پڑھنا سب بھول گئی ہو، ہے نا؟ یاسر صاحب نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ وہ سو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 چھٹیاں لی ہیں، خوب آرام کروں گا، عین بارات روانگی کے ٹائم پہنچ جائیں گے۔ او اچھا۔ عزیز کو تھوڑا رنج ہوا، بہنوئی بائی نہ بن سکا میرا، خیر اس نے سارے رنج ذہن سے جھٹک دیے۔ بارات کا شاندار استقبال ہوا، سبق لمحے ہوا کی طرح سرسراتے تیزی سے بیت رہے تھے۔ نکاح کے بعد کھانے کا مرحلہ تھا، مبارکباد سمیٹتی سب سے خوش دلی سے پیش آ رہی تھی مؤذنہ۔ دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی تو مؤذنہ دنگ رہ گئی۔ وہی شوخ نوجوان دولہا کو اس بات پر آماجہ کرنے پر مصر تھا کہ ضروری تو نہیں کہ یہ کام سالیاں کریں۔ سالہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یار میری بہن کینیڈا بیٹھی ہے، وہ شرکت نہیں کر سکتی، اینی کی سہیلیوں کو میں زحمت دینا نہیں چاہتا، اپنے سارے کام میں خود کرنا میری عادت ہے، یہ فریضہ میں کیوں نہیں سر انجام دے سکتا؟ دولہا کے دوستوں کی جگتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ او اینی کا بھائی عدیل، یہ عدیل جو برطانیہ اسٹڈیز کے لیے گیا تھا۔ مزنہ کا اندازہ 100% درست تھا۔ یار آپ ہی میری فیور کر دیں۔ اب عدیل کی توجہ مزنہ کی طرف تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ دولہا کی بہن ہے، آپ کی سفارش چل سکتی ہے، آپ بھی تو میری طرح VIP مہمان ہیں، میں دلہن کا بھائی اور آپ دولہا کی بہن۔ یار اس کا تکیہ کلام تھا، سب اس کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یاسر کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ اس ساری کارروائی کے دوران بیزاری سے اپنے ہی بیٹے کی انگلی تھامے کھسک گیا۔ پتہ نہیں کون سی بات اسے ناگوار گزری ہے۔ مؤذنہ نے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے ٹیشو کھینچا اور آنکھیں تپتپانے لگی۔ کیا ہوا؟ شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے۔ عزیز نے پہلو بدلا۔ ہم مرد ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ صنف نازک کو قدم قدم پر آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسے اپنی غلطی کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم کٹہرے میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ اس کی نظر اپنی دلہن پر پڑی۔ یہ اتنے پیارے رشتوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلی آئے گی۔ یا اللہ مجھے سرخرو کرنا، میں اپنی بیوی کی عزت کرنے والا خاوند بننا چاہتا ہوں۔ کسی بھی رشتے سے عزت منفی کر دی جائے تو بچتا کچھ بھی نہیں ہے۔ عدیل نے دلہا دلہن کے اعزاز میں تقریب رکھی۔ اس کی سوچ، اس کے شوق نرالے تھے۔ ہوٹلنگ نہیں ہوگی، باربیکیو ہوگا، گھر میں گپ شپ ہوگی، سب مل بیٹھیں گے۔ مزنہ اور یاسر بھی مدعو تھے۔ سب بچے کھیل کود میں مگن تھے، خوب مستیاں کر رہے تھے۔ محفل گرم تھی، کافی کا دور چل رہا تھا۔ عزیز نے تصوراتی مائک میں اعلان کیا، حضرات اس وقت مؤذنہ یاسر آپ کو گانا سنائیں گی۔ واؤ، مجھے پہلے ہی شک تھا ان کی آواز بہت پیاری ہوگی، بولتی بھی تو کتنا دھیما اور کتنا اچھا ہے۔ عدیل نے چپ رہنا سیکھا ہی نہ تھا۔ مؤذنہ کو کالج کا زمانہ یاد آ گیا۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز تھی۔ دوستوں کا ٹولہ کینٹین میں ہوتا یا سردیوں کی دھوپ انجوائے کرنے وسیع و عریض گراؤنڈ میں، بس سب کا اصرار ہوتا کہ مؤذنہ کچھ سناؤ۔ اسکول میں ملی نغموں کا مقابلہ ہوتا، انعام کی حقدار ٹھہرتی۔ کالج میں نعتیہ مقابلے جیتے۔ اب اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ گھبرا کر یاسر کی طرف دیکھا۔ یاسر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ آج تو مؤذنہ نے محفل لوٹ لی۔ آج کی خوبصورت شام مؤذنہ کے نام۔ عزیز اور اینی شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکل گئے۔ مؤذنہ اپنے بھائی کے چہرے پر بکھرے خوشی کی رنگ دیکھ کر مطمئن اور مسرور تھی۔ اسے یہ بات بہت اچھی لگی۔ ہنی مون بہت اچھی روایت ہے، کاش اسے لازم قرار دیا جائے۔ اس کے دل میں پھانسی چبھی۔ سسرال اور میکہ ایک ہی شہر میں ہو تو فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی۔ اسے یاد آیا اس نے یاسر کے ساتھ ٹرین کا سفر کبھی نہیں کیا، کبھی دور دراز کا کوئی وزٹ نہیں کیا۔ وہ بہت رنجیدہ ہوئی تھی۔ حالانکہ یاسر کی بھاگ دوڑ گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے تھی۔ وہ پرمشقت زندگی گزار رہا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، بچوں سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ مگر اس سب میں میرا کیا مقام ہے؟ بس ودا ہو کر اس کے گھر آئی، اس کے گھر کی زینت بنی،
اس کے گھر کی دھوبن، اس کے گھر کی باورچن۔ وہ کیوں نہیں سوچتا کہ انسان تبدیلی کا خواہاں ہے، تغیر تو فطرت ہے، ثبات من کو بوجھل کر دیتا ہے۔ عجیب کشمکش کا شکار تھی، وہ بھولنے لگی تھی، کھانا خوش ذائقہ نہ بن پا رہا تھا، سلائی میں وہ نفاست نہ رہی تھی، لباس کی تخلیق میں تنوع نہیں آ رہا تھا۔ امی آپ کی کال۔ ایمن نے موزنہ کو فون پکڑایا۔ آپ بزی تو نہ تھیں؟ سوری، میں عدیل بات کر رہا ہوں، اصل میں کتاب میلہ چل رہا ہے، شاعر حضرت اور رائٹرز بھی بانفس نفیس تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت اچھی گیدرنگ ہے، آپ لوگ آئیں پلیز۔ یاسر صاحب، بچے اور آپ دیکھیں، اس طرح کے وزٹ مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں، آپ کو یہاں آ کر اچھا لگے گا، مجھے یقین ہے۔ یاسر تو صبح کہہ گئے تھے دیر سے آئیں گے، بچیوں کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، انہوں نے منع کر دیا۔ موزنہ نے موحد ابراہیم کو تیار کیا اور روانہ ہو گئی۔ وہ تو گویا کتاب سے رشتہ ختم کر چکی تھی، حالانکہ کالج کے دور میں اس کی پاکٹ منی کتاب خریدنے میں ہی خرچ ہوتی تھی۔ استقبالیہ ہی عدیل اسے منتظر ملا۔ کون کہتا ہے کتابوں کا دور نہیں رہا، بہت رش تھا، لوگ کتب خرید رہے تھے، آٹوگراف لے رہے تھے، شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنا رہے تھے۔ موزنہ نے عبید اللہ علیم، فیض احمد فیض کی کتابیں خریدیں اور 2 ناول لیے، ان سب کی قیمت عدیل نے ادا کی۔ اچھا نہیں لگتا مجھے کہ آپ ادائیگی کریں۔ عدیل نے بتایا کہ بس چند دنوں تک وہ واپس انگلینڈ جا رہا ہے۔ عدیل اور موزنہ مختلف گیلریز میں گھومتے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک یاسر پر نظر پڑی۔ غالباً وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ یاسر، مگر یاسر کے رنگ متغیر ہوئے تھے۔ وہ کوئی بھی بات کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ عدیل پشیمان اور موزنہ گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ گھر پہنچی تو حالات یکسر بدل چکے تھے۔ یاسر نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں کئی دنوں سے تمہارے رنگ ڈھنگ دیکھ رہا تھا، اور مرد کی مردانگی کا معیار بھی بس یہی ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہے، اس کے پاس اختیار ہے عورت کو طلاق دینے اور گھر سے بے گھر کر دینے کا۔ جس گھر کو بنانے اور سنوارنے اور چلانے میں عورت دن رات کی تفریق مٹا دیتی ہے، وہ کبھی اس کا ہوتا ہی نہیں۔ موزنہ کے سارے خواب بکھر گئے، اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ گئی۔ المیہ یہ تھا کہ وہ ایک پہیلی بن گئی جس کی ٹو لگانے کے لیے ہر مرد کمر بستہ تھا۔ اس کی زندگی طوفان کی نظر ہو کر تہس نہس ہو گئی تھی۔ بابا، کلو کا بیل کیا ہوتا ہے؟ موحد ابراہیم نے یاسر سے سوال کیا۔ یہ تمہیں کس نے کہا بیٹے؟ عدیل انکل کہہ رہے تھے کہ تمہارے بابا کو آنا چاہیے تھا، کلو کا بیل بن کر رہ گئے ہیں یاسر صاحب۔ بابا، وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا باپ صرف وہ نہیں ہوتا جو زیادہ سے زیادہ پیسے کما کر لائے۔ یاسر کا تو دماغ گھوم گیا۔ اوہ، میں کیا کر بیٹھا، اپنے ہاتھوں میں نے اپنی جنت اجاڑ دی۔ اس معصوم بچے کی گواہی کے بعد تو شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ درست بات ہے، کولوں کا بیل ہی تو ہوں میں، اور میرا دماغ زنگ آلود ہو چکا ہے۔ لگی بندی روٹین انسان سے سوچنے سمجھنے، تجزیہ کرنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ سوچوں کا بھنور تھا اور یاسر کا ریزہ ریزہ وجود۔ موزنہ صرف ایک شخصیت نہ تھی، وہ تو سچ مچ بادل تھی، صاحبان تھی، منتظم تھی، رہبر تھی، میری ہم سفر تھی، میرے بچوں کی ماں تھی۔ باپ گھر کی چھت ہوتا ہے، یہ چھت جن مضبوط ستونوں کے سہارے قائم رہتی ہے، وہ مضبوط ستون تو موزنہ کی ہستی تھی۔ تبھی تو میں دھڑام سے زمین بوس ہو گیا ہوں۔ اسے اپنی کوتاہیاں یاد آ رہی تھی اور ساتھ میں موزنہ کی خیر خواہی۔ آنسو نے بھی یاسر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اپنے غم کی لاش خود اٹھانا، اپنے غموں کا گورکن بننا کس قدر تکلیف دہ ہے۔ بیٹے، میں مجرم ہوں تم سب کا، تمہاری بہترین ماں کا۔ میں شاید معافی کے قابل نہیں، مگر ایک التجا ہے کہ موزنہ کو اپنی ماں کو کبھی غلط نہ سمجھنا۔ موزنہ میری پیاری بہن، دیکھو تمہارے سامنے تمہاری اپنی پوری زندگی پڑی ہے، زندگی کی خوشیوں پر تمہارا حق ہے۔ عدیل گلٹی محسوس کرتا ہے اور وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ تمہیں اپنانا چاہتا ہے، تم اس سے نکاح کر لو، جلدی وہ کاغذات تیار کروا لے گا، تم اس شہر اور اس ملک سے چلی جانا، اپنی زندگی کو نئی شروعات کرنا۔ عزیز میرے بھیا، مجھے عدیل اور تمہاری خیر خواہی پر، نیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھو میرا تعلق یاسر سے ختم ہو گیا، مگر اپنے بچوں کی ماں تو میں ہمیشہ رہوں گی۔ عدیل سے شادی کر کے اوپر لگے الزام پر مہر تصدیق ثابت نہیں کرنا چاہتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کل میرے بچوں کی شادیاں ہوں گی تو میں نہیں چاہتی کہ میرے حوالے سے ان کی زندگی پر کوئی حروف آئے۔ نہیں، قطعاً نہیں۔ بادلوں نے دھوپ کی سنہری رنگت کو ہلکے سرمئی رنگ میں بدل دیا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، گویا آسمان بھی اجڑی عورت کے دکھ پر نوا کر رہا تھا۔ لان میں پھولوں کے تختے جھوم کر ماں کی عظمت کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔